انہوں نے اب کیا کریں، بیٹھے، اعوذ باللہ پڑھی، بسم اللہ پڑھی، جیسے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، دیکھا کانپنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس سے پہلے یہ کامتا گرتا ہٹ گئے، دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ کر رہا ہے۔ کہا شیخ چلو میں تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑ دوں۔ میں نے کہا نہیں میں چلا جاؤں۔ کہیں نہیں، رات کا وقت ہے، کوئی تمہیں تنگ کرے گا۔ گھر تک آیا، میں جانا، کہا شیخ ایک سوال ہے۔ کہا خدا ممبر حسین کو جہنم میں جلائے گا؟ میں نے کہا نہیں، تم بے فکر رہو، تمہیں نہیں جلایا جائے گا، معاف کر دو، آزادار رہو۔ حسین ولی طاہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے، پاک۔ گریہ آسان نہیں ہے۔ کتنا آپ کسی پہ رو گے، کتنا آپ کسی پہ رو سکتے ہیں سوائے حسین کے؟ اور یہ بھی اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ بچپن سے رو رہے ہیں، آپ چھوٹے تھے، میں چھوٹا تھا، میں بچپن سے رو رہا ہوں۔ بڑا ہو جاتا ہے انسان، کہتا ہے کتنا روں گا، ہر سال، ہر مجلس، ہر ہفتے بھی ہو تو بھی روتا ہوں۔ میں رو رہا ہوں؟ نہیں، سیدہ کی دعا، ایک ایسا قوم پیدا ہوگی جو حسین پر گریہ کرے گی۔ عزیزان محترم، بس ایام قریب ہیں، بہت تیزی سے دن گزر رہے ہیں، چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے حسین۔ مصائب سنتے رہ رہے ہیں، اب مخصوص ایام شروع ہو جائیں گے، متصل ہوں، وہاں پہ بھی میں ذہن میں میرے آیا اور میں نے وہی، یہاں پہ بھی ہم توسل کریں، متصل ہوں، اپنے آپ کو جوڑیں مسلم کے 2 بچوں کے ساتھ۔ غربت اور دیار میں یہ 2 بچے کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ابن زیاد کو پتہ چلا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں، زندان کے شخص کو بلایا، کہا انہیں زندان میں ڈال دو اور ان کو صحیح کھانا نہ دینا، ان کو ٹھنڈا پانی نہ دینا۔ کتنے آرام سے آپ کو پانی مل رہا ہے، نہیں پتہ علی کی اولاد کتنی پیاسی رہی ہے۔ زندان میں رہے، جو کی روٹیاں، عجیب سا پانی، سال کہتے ہیں سال زندان میں رہے۔ ایک دن ایک بھائی چھوٹے نے بڑے بھائی کو کہا بھیا کب تک یہاں رہیں گے؟ یہ شخص جو روٹی لے کے آتا ہے اس کو بتاؤ ہم کون ہیں۔ بوڑھا شخص آتا تھا، لے کے روٹی آیا، کہا اے بوڑھے شخص محمد کو جانتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ واہ، نبی ہیں ہمارے۔ اچھا، کہا علی ابن ابی طالب کو جانتے ہو؟ ہاں، رسول کے داماد ہیں، رسول کے چچا کے بیٹے ہیں۔ کہا جعفر کو جانتے ہو؟ نام سنا؟ ہاں ہاں، اللہ نے ان کو پر عطا کیے ہیں۔ کہا اے بوڑھے شخص ہم انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جیسے اسے پتہ چلا بہت شرمندہ ہوا اپنے اس کام پر کہ کب سے یہ کیا کر رہا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں۔ شب کی تاریکی میں کہا کہ میں زندان کھول رہا ہوں، چلے جاؤ چلے جاؤ۔ رات کو بھاگنا جتنا ہو سکے، دن میں چھپ جانا۔ بچے تھے محمد اور ابراہیم،
خدا آپ کو مسیب میں ان کی زیارت پہ لے کے جائے. رات کو جتنا جا سکتے تھے جائے. پہنچے, دیکھا ایک بوڑھی عورت گھر کے باہر کھڑی ہوئی ہے. وہ کہا کون ہو؟ کہا ایسا ایسا ہے. کہا میرا داماد بہت شکی شخص ہے. کہا ہمیں آج رات گزارنے دے. بس گھر میں مہمان کیا, اچھا کھانا دیا, سب دیا, بچے سو گئے. وہ شخص رات کو آیا. کہا کہاں تھے؟ کہا مسلم کے 2 بچے زندان سے بھاگ گئے. امیر نے ان کے گردن کی قیمت 1000 درہم رکھی ہے. میں نے بہت ڈھونڈا ان کو مگر نہیں ملے. بوڑھی عورت نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ رسول کی اولاد ہے, چھوڑو. کہا کیوں؟ آپ کیوں ان کی طرف لے رہی ہیں؟ بس نہ جانے عزیزان محترم, رات کا وقت تھا, یہ بھی سو گیا. بچوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ بچوں کی آواز آئی. جیسی آواز آئی اس کے کان میں بھی آواز آئی. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ 2 معصوم بچے. کہا کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا اگر جان کی امان دو تو بتاتے ہیں. ہاں. کہا رسول کا واسطہ. کہا کہا مسلم کے بچے ہیں. میں تو پورے شہر ڈھونڈ رہا تھا, تم تو یہیں ہو. دونوں کو رسیوں سے باندھا. رات اسارت میں گزری. ہاں عزیزان محترم, ہم نے کیا دیا دین خدا کو؟ یہاں تو سیدہ کی اولاد ہے, نہ جانے کہاں کہاں اسیر ہوتی رہی, کہاں کہاں خون ٹپکتا رہا. ہاں صبح ہوئی, اس نے اپنے غلام کو بولا کہ جاؤ ساتھ چلو فرات کنارے. ان کی گردن کو تلوار لیے ساتھ ساتھ جا رہا ہے. کہا غلام حضرت بلال حبشی کو جانتے ہو؟ کہا ہاں. ہم اگر رسول کے صحابی نہیں تھے تو کہا تمہیں کہا اسی رسول کا واسطہ, ہم اس کی اولاد میں سے ہیں. غلام نے جب یہ سنا تلوار پھینکی اور پانی میں کود گیا. پیچھے مالک بلاتا رہا, کیا کر رہے ہو تم؟ میری بات سنو. کہا میں تمہاری سنوں یا خدا کا خوف کھاؤں؟ مجھ سے یہ ظلم نہیں ہوتا. اپنے بیٹے کو کہا کہ تم کرو, وہ بھی بھاگ گیا. اس نے بولا کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس نے خود تلوار اٹھائی. معصوم بچوں, کوئی نہیں ہے ان بچوں کے آس پاس. بابا تو پہلے ہی شہید ہو گئے. بڑی قربانی ہے حضرت مسلم اسدالہ نے محترم. ایسے نہیں امام نے نائب بنا کے بھیجا تھا. جب تلوار اٹھائی تو بچوں نے کیا کہا؟ کہا تو ہمیں بازار لے جا, غلاموں کے بیچ دے ہمیں. تلوار نہ اٹھا. کہا نہیں میں یہ نہیں کر سکتا. کہا اچھا ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل, وہ خود ہمارا حکم کرے. کہا نہیں میں خود امیر کو خوش کرنا چاہتا ہوں. کہا تجھے رسول کا واسطہ. کہا تمہارا رسول سے کیا تعلق ہے؟ بس کہا اچھا ہمیں نماز پڑھنے دو. کہاں پڑھ لو نماز. نماز پڑھی. عزیزان محترم سخت ہے, 2 لفظ ہم سن کے نکل جاتے ہیں, آسان نہیں ہے. وہ ماں جانتی ہے جن کے بچوں کی گردنیں اتری ہیں. بڑے بھائی کی گردن تن سے جدا کی, نہ جانے چھوٹا دیکھ کیسے رہا تھا. چھوٹے بھائی کی گردن کو تن سے جدا کیا. اس نے سروں کو اٹھایا, بدن کو پانی میں بہا دیا. جیسے ہی لے کر ابن زیاد کے دربار آیا, ارے وہ خود لعین شخص تھا,
جب اس نے سروں کو دیکھا کھڑا ہو گیا. کہا یہ تو نے کیا کیا؟ کہا امیر تو نے خود ہی کہا تھا. ارے ان بچوں نے تجھے کچھ کہا نہیں؟ کہا ہاں کہا تھا. کیا؟ کہا ہمیں غلاموں میں بیچ دے. کہا تو نے کہا میں نے منع کر دیا. کہا پھر کیا کہا؟ کہا تو ابن زیاد کے پاس لے چل وہ خود حکم کرے. کہا میں نے منع کر دیا. کہا پھر کیا کہا؟ کہا اس نے رسول کا واسطہ دیا بچوں نے. میں نے کہا تمہارا کیا رسول سے؟ کہا پھر کیا کیا؟ کہا انہوں نے نماز کی مہلت مانگی. کہا پھر؟ کہا انہوں نے پھر ہاتھ اٹھائے. کہا یا حکم الحاکمین، اے حکم کرنے والے ہمارے اور اس کے درمیان میں حکم کر. کہا یہ کہا کون ہے اس کی سر گردن اتارے اسی جگہ لے جاؤ. اس کو لے گئے، گردن اتاری، پانی میں پھینکا. پانی نے بدن قبول نہیں کیا، آگ لگائی، مگر ان ننھے سروں کو پانی میں بہایا. ارے بدن پانی سے باہر آئے، متصل ہوئے، بھائی نے بھائی کو آغوش میں لیا اور بہ گیا. ارے سیدہ، ارے یہ بھی بچے علی کی بیٹی کے ہیں، یہ بھی اولو محمد کی طرح. ارے بی بی ہمارے پرزے کو قبول کیجئے.